تو اس کی شادی کرتے وقت لڑکے میں یہ 6 چیزیں لازمی دیکھنا اگر نظر انداز کیا تو آپ کی بیٹی کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اور شادی کرتے وقت کفر کی اہمیت ہے۔ محترم ناظرین، اسلام میں غیر کفر میں شادی کرنا غلط ہے، شریعت میں ایسا کرنا جائز ہے، مگر پسندیدہ عمل نہیں ہے، تا وقت کہ کوئی بہت مجبوری پر۔ کفر کا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی ہم پلہ ہو۔ 6 چیزوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، مگر وہ نکاح کامیاب نہ ہوا۔ اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے کہ باپ کے لیے غلط ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح غیر کفر میں کر دے، کیونکہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، اور جس کے ماتحت ہوتی ہے اس کا آپ سے درجے میں اوپر ہونا ضروری ہے۔ اب کبھی بھی ذہنی طور پر اپنے سر کا تاج ایسے شخص کو نہ بنائے کہ جو آپ سے کم تر ہو، اس لیے تاکہ عورت کو اس چیز کا احساس ہو کہ میرا میاں دیکھنے میں واقعی ہی میرا میاں لگ رہا ہے، ہاں میں اس کی اطاعت کروں گی، لیکن میرے شوہر کا مجھ سے مرتبے میں اونچا ہونا ضروری ہے۔ اس سے عورت کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ عورت چاہے خود کتنی مالدار یا مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خود سے مضبوط دیکھنا چاہتی ہے۔ اب اگر ایک بریگیڈیئر کی بیٹی ہے اور اس کی شادی ایک بالکل لو لیول کے بندے سے ہو جائے، وہ بھی مسلمان، جنت میں بھی جائے گا، لیکن یہ جوڑا آپس میں چلے گا نہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور وہی بات کرے گا جو کہ فطرت کے موافق ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، اے علی، میں اپنے بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں میری بیٹی ہمیشہ سکھی رہے اور کوئی دکھ اور پریشانی اس کے پاس نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن کر جواب دیا، اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت اس آدمی میں یہ 6 خصوصیات ضرور دیکھنا۔ ناظرین، یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ ہدایت مرد کے لیے نہیں ہے۔ مرد کو تو اپنی جیسی لڑکی سے شادی مل ہی جائے گی، جبکہ آج کل الٹا کام ہو رہا ہے۔ لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں۔ اسلام نے تو مرد کو اجازت دی ہے، وہ کم تر سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ لڑکی کے لیے کہا گیا ہے کہ جب اس کی شادی ہو تو بندہ اس کے لیول اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ جب بندہ اونچا ہوگا تو عورت اس سے مرتبے میں کم درجے کی ہوگی، تو پھر نکاح کامیاب چلے گا، کیونکہ جب مرد کا اونچا مقام ہے تو پھر ہونا ہی چاہیے۔ اس کا اونچا مقام تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کرنا جس میں یہ 6 خصوصیات ہو۔ نمبر 1، خاندان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کی شادی اچھے حسب و نسب والے خاندان میں کرنا، کیونکہ انسان میں خوبیاں اس کے اچھے خاندان سے آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خاندان کچھ نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہے کہ غیر خاندان میں نہیں کرنی چاہیے۔ غیر خاندان میں شادی ضرور کرنی چاہیے اگر جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے، مگر کم تر خاندان میں نہ کریں۔ کم تر خاندان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بعض خاندان حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں، بری حرکتوں کی وجہ سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں ہر آدمی برا ہوتا ہے، لیکن بعض خاندان کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ اچھی فیملی نہیں ہے، یہ تمیز والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض لوگ اچھے بھی نکل آتے ہیں۔ اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا نہیں تو وہ لازمی ہر انسان برا ہوگا۔ بعض خاندانوں کی عادتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اچھے خاندان کا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کرنا۔ نمبر 2، پیشہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کرنا جس کا پیشہ اچھا ہو۔ لڑکی بہت اونچے خاندان کی ہے اور والدین اس کی شادی بالکل ایک لو لیول کے آدمی سے کر رہے ہیں، تو یہ جوڑا رشتہ نہیں چلے گا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی کل ذہن شخص سے نہ کرنا، ورنہ اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دے گا۔ اگر والدین اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی کل ذہن شخص سے کر دیں گے تو وہ لڑکی سوچے گی کہ میں اپنے شوہر سے
زیادہ سمجھدار ہو اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ چپ ہی رہتا تو اچھا تھا۔ ایسے شخص کو منحوس کہا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے، مگر بالکل ہی باولا ہے تو ظہیر و فتیل لڑکی کا گزارا ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی بال والے شخص سے کرنا، اپنی بیٹی کو شادی کے بعد سکھی دیکھنا چاہتا ہے تو یہاں پر بال کا مطلب وہ نہیں جو کہ آج کل کے زمانے میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دولت کا مطلب بینک بیلنس سے زیادہ اس کو شریعت نہیں دیکھتی، کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس کے خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے۔ شریعت دولت کو اس لیے نہیں دیکھتی، دولت تو آنے جانے والی چیز ہے۔ کوئی آج غریب ہے تو کل پیسے آ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ شادی سے پہلے امیر تھے مگر شادی کے بعد مفلسی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہے تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے، کیونکہ آپ کما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی بال والے شخص سے کرنا۔ نمبر 5، اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو نصیحت کی کہ اے فلاں شخص، اپنی بیٹی کی شادی کسی دیندار آدمی سے کرنا، اگر چاہتا ہے تو کہ تمہاری بیٹی پر دکھ سے آزاد رہے، تمہاری بیٹی دکھ سے آزاد رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ اعلانیہ گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس لڑکی کا جوڑ کا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو نصیحت کی کہ اے فلاں شخص، اپنی بیٹی کی شادی کسی دیندار آدمی سے کرنا، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی پر دکھ سے آزاد رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو نصیحت کی کہ اے فلاں شخص، اپنی بیٹی کی شادی کسی دیندار آدمی سے کرنا، اگر چاہتا ہو کہ تمہاری بیٹی پر دکھ سے آزاد رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ اعلانیہ گناہ میں مبتلا ہے، وہ بھی اس لڑکی کے جوڑوں کا نہیں ہے، کیونکہ لڑکا اس کے جوڑ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ شادی نہیں ہے۔ لڑکا تو عیسائی ہے، لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کم تر ہے اور اس کے محتاط ہوگی، لیکن لڑکی کا نکاح کرتے وقت والدین کو دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے تو پردے دار ہے تو اب اس کی شادی کسی کبابی شرابی بے دین شخص سے نہیں کر سکتے، یہ غلط ہو جائے گا۔ اور اللہ قیامت والے دن آپ سے پوچھے گا تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی، اس کی شادی تم نے ایسے شخص سے کیوں کر دی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی بے دین شخص کے ساتھ نہ کرے۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ارشاد فرمایا اگر تمہاری بیٹی عالمہ ہے تو اس کی شادی کسی غیر عالم سے کبھی مت کرنا، ورنہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ اس کے مطابق اگر کسی علم والی لڑکی کا کسی غیر عالم شخص سے نکاح کر دیں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ علم دین کی وجہ سے برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بیوی جانتی ہوگی کہ مجھے شریعت کا علم ہے، میرا شوہر اس کا اتنا علم نہیں رکھتا، بے شک دنیاوی علوم میں وہ جتنا بھی ماہر ہو مگر دینی علوم سے فارغ ہے، تو ایسی جگہ پر بھی آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی غیر کفو میں نہ کرے، کیونکہ اس کو اسلام بھی پسند نہیں کرتا اور اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے، بیل کے بٹن کو دبا دے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے یا عفو ضرور ٹائپ کرے۔